الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب لؤلؤا فلباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا فلئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم جاءهم نذير لكن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء فلا يهيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فكانوا أشد منهم قوة فما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ فاطر کی آیات ہیں ختم سورت تک تلاوت کی گئی ہے ارادہ یہی ہے کہ وہاں تک ترجمہ ہو جائے لگائیے کیا دور ہو جائے گا ٹھیک ٹھیک جو آیتیں جہاں سے تلاوت کی گئی ہے اس سے پہلے آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے معرفت
اور اللہ کی عظمت و جلال کا علم ہے. اصل میں وہی عالم ہے. عالم تو وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال، اللہ کے صفات کا علم ہو، اللہ کی معرفت ہو. پھر یہ بتلایا تھا کہ ایسے لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی ہر موقع خرچ کرتے ہیں، اور امید ان کو صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے راضی ہو. یہی ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے پورا اجر امید رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اجر کے علاوہ بھی مزید عطا فرماتے ہیں. مزید عطا فرمانے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. کہ 700 گنا تک کی جو روایت ہے روایت، لیکن روایت یہ بھی کہ اس سے بھی جتنا زیادہ دے دیں. بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ اگر کسی نے اس دنیا میں کسی نیک بندے پر کوئی احسان اور سلوک کیا ہے تو ایسے لوگ اپنے محسن کی سفارش کریں گے، تو باوجود کہ وہ سزا کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سفارش سے ان کو بھی معاف فرما دیں گے، ان کی مغفرت فرما دیں گے. بس مومن ہونا شرط ہے، مومن ہونا شرط ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے کام آنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اس کو اپنے لیے باعث سعادت اور باعث نجات سمجھنا چاہیے. بہت سے لوگ بعض نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، مولویوں کی، علماء کی، اماموں کی، یہ سمجھ کر کے حاجت مند ہیں، یہ ضرورت مند ہیں. یہ سمجھ کر خدمت کرنا تو صدقہ ہے، اور صدقہ سب کے لیے جائز بھی نہیں ہے لینا. ہو سکتا ہے جس کو آپ اس نیت سے دے رہے ہوں وہ مستحق صدقہ نہ ہو. اس حدیث سے یہ تو معلوم ہوا کہ صالحین کی خدمت اپنی سعادت سمجھ کر کرنا چاہیے، اپنی ضرورت سمجھ کر کرنا چاہیے. ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں. دنیا میں بھی اس سے کام بنتا ہے، اور آخرت کے لیے تو حدیث میں نے سنا دیا آپ کو. اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں بھی بعض کو بعض کی سفارش کرنے کا موقع فراہم فرمائیں گے. چنانچہ حفاظ کے بارے میں آتا ہے، علماء کے بارے میں آتا ہے. آگے ارشاد ہی ہو رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے اس تعلیم پر، اس ہدایت پر عمل کیا جو اللہ نے قرآن مجید دی ہے، اور قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ یہ سراسر حق ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اور جو ہم نے آپ کی طرف کتاب وحی کر کے بھیجی ہے یعنی قرآن، یہ سراسر حق ہے، بالکل سچی ہے. حق کا مطلب سچی پکی، سچی پکی دونوں ملا دو تب جا کے حق کا کچھ حق ادا ہوگا. کیوں بولی محبوب؟ حق کا ترجمہ میں سچی پکی دونوں ملا تب شاید کچھ حق ادا ہو. میں جو باتیں کہہ دیتا ہوں نا، یہ جو طالب علم ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے. جیسے کپڑے کا تاجر، میوے کا تاجر دیکھ کے ٹٹول کے سمجھ آتا ہے کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، کیا قیمتی ہے، کیسا ہے. ویسے ہی جو طالب علم ہیں
وہ سمجھتے ہیں۔ اقبال بھی کبھی کبھی بہت قیمتی بات کہہ دیتا ہوں، سمجھے، اس لیے بات دہرانی پڑتی ہے۔ یہ آپ کو دوست دھوپ میں بیٹھے ہیں، ان کو جاڑا لگ رہا ہے، اندر آئیے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ اب وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعہ بھیجی ہے، یعنی قرآن، وہ حق ہے، سچی پکی ہے، مصدق لما بین یدہ ہے، اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اگلی کتابیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ اللہ کی کتاب تھیں، نازل ہوئیں۔ اس کی تصدیق نہیں کر رہی کہ جو آج بھی موجود ہیں وہ سراسر بالکل بے نہیں وہی جو ہم نے نازل کی تھی۔ تصدیق اس کی ہے کہ اللہ نے کتابیں نازل کی تھیں، باقی اس میں عدل بدل کر دیا، تحریف کر دیا، یہ بھی قرآن ہی نے بتایا ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، ان کی ضرورتوں حاجتوں سے واقف ہے اور خوب دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اس نے جو کتاب یہ نازل کی ہے ان کی ضرورت کے مطابق نازل کی ہے، کیونکہ ان کی ضرورتوں سے باخبر ہے، وہ ان کی ضرورت ان کی مصلحت کے مطابق حکمت کے موافق نازل کی ہے۔ اب ظاہر بات ہے قیامت تک لیے نازل کی ہے، جو قیامت تک کی ضرورتوں کی رعایت اس کے اندر ہے۔ افسوس ہے کہ جو غیر ہیں وہ تو غیر ہیں، جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو میڈیا میں آ کر یہ کہتے ہیں، اور ہاتھ میں قلم مل گیا ہے تو اس سے یہ ناپاک جملے لکھتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ احکام ہیں وہ 14 سال پہلے کے لیے تھے، جس ماحول میں یہ نازل ہوا تھا، اب کے لیے نہیں ہے، معاذ اللہ۔ وہ ایسی کافرانہ امانیدادہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ جبکہ اللہ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خوب باخبر ہیں تمہارے حالات، تمہاری ضروریات سے، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے تمہاری ضرورتوں کے مطابق نازل کیا ہے۔ اور پھر یہیں تک بات نہیں رہ گئی، بلکہ آگے ایک بات اور فرماتے ہیں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب یعنی قرآن کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی اور آپ کی امت نے اس کتاب پر عمل کیا، پھر اس کی اشاعت، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور دے رہی ہے۔ تو اولاً تو یہ کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، آپ کے توسط سے امت کو ملی، یہ ہے وارث ہونے کا مطلب، آپ کے ذریعہ امت تک پہنچی۔ اسی لیے بعض حضرات نے اور رسنا کا ترجمہ پہنچایا کیا ہے کہ ہم نے کتاب کو بندوں تک پہنچایا۔ اور یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے، حدیث شریف ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ نَالَهُ نَالَ حَظًّا وَافِرًا، كما قال، اسی الفاظ ہیں کچھ۔ اور علماء انبیاء نے دینار و درہم نہیں وراثت میں چھوڑی ہے، بلکہ علم چھوڑا ہے، اور علم کا خزانہ قرآن ہے، قرآن سے بڑھ کر کہاں علم ہے؟ تو ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ پھر ہم نے اس کتاب قرآن کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا ہے۔ استفینا کا لفظ ہے، بعض علماء نے لکھا ہے استفینا کا لفظ چن لیا ہم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کے لیے استعمال کیا ہے، اور وہی لفظ اس امت مرحومہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس سے اس امت کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اللہ کے نزدیک اس امت کا کیا مقام ہے۔ کہ تمام امتوں کے درمیان سے
امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا کس لیے؟ کہ وہ کتاب کے وارث بنے. وارث کی ذمہ داری ہے کہ میراث کی حفاظت کرے اور اس کو ترقی دے. دونوں ذمہ داری ہے کہ جو کچھ میراث میں ملا ہے اس کی حفاظت بھی کرے، اس کو ترقی دے. تو یہ امت جب میراث وارث بن گئی کتاب کی، تو آگے فرماتے ہیں کہ اس امت میں 3 طرح کے لوگ ہیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ راجح قول کی بنا پر جو اکثر مفسرین کے نزدیک مختار و پسندیدہ ہے یہی ہے کہ وہی جو بندے مصطفیٰ ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں، انہی کی تقسیم ہو رہی ہے. ان چنے ہوئے بندوں میں سے کچھ ظالم لنفسہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کچھ درمیانے درجے کے ہیں، میانہ روی کرنے والے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں سے کچھ نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جانے والے ہیں باذن اللہ، اللہ کی توفیق سے. اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، لیکن سب کا نچوڑ اور سب سے اچھا یہ ہے کہ ساری امت کے لوگ برابر تو ہیں نہیں. صحابہ میں بھی سب برابر نہیں تھے. یہ الگ بات ہے کہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے صحابی پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. الصحابہ تو کلہم عدول، یہ الگ بات ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ صحابہ سب برابر تو ہیں نہیں. خود قرآن مجید کہتا ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقون الاولون کا جو درجہ ہے وہ بعد والوں کا نہیں ہے. خلفاء راشدین کا درجہ ہے، باقی سابقون الاولون کا بھی نہیں ہے. صدیق اکبر کا جو درجہ ہے کسی اور کا نہیں ہے. تو جب صحابہ میں یہ طبقات کی تقسیم رہی، اگر سب کے سوادن ہیں، تو بعد کی امت سب ایک ساتھ ہو نہیں سکتے. تو فرماتے ہیں بعد میں یہ امت جن کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنانے کے لیے چنا، ان میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے پر ظلم کرنے والے ہیں. یعنی یہ اچھا کام بھی کرتے ہیں، برا کام بھی کرتے ہیں. اچھا کام بھی کرتے ہیں اور برا کام بھی کرتے ہیں. نیکیاں بھی کرتے ہیں اور گناہوں کا بھی ارتکاب کر لیا کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں. لیکن چونکہ ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنانے کے لیے چن لیا ہے، اس لیے ہے امت مرحومہ کے فرد یہ بھی اچھا بھی کام کرتے ہیں، برا بھی کام کرتے ہیں، گناہ بھی کر لیتے ہیں. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو درمیانے ہیں، یعنی فرائض اور واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں اور حرام اور گناہ کے کاموں سے بچتے ہیں، نوافل اور سنن کے اہتمام نہیں کرتے ہیں، اور تنزیہی مکروہات اور بہت سے مباحات جن سے ایک شریف اور متقی مسلمان کو بچنا چاہیے ان سے نہیں بچتے. بہت سے مباحات مطلب بتا دوں آپ کو. چوراہے پہ چائے کی دکان ہے، یہاں آپ نے کبھی کسی MD ڈاکٹر کو بیٹھ کر چائے پیتے دیکھا ہے؟ ہاں، کسی جج کو ریٹائرڈ ہی چاہیے چائے پیتے دیکھا ہے کسی بھی چوراہے کی دکان پر، چائے کی دکان پر؟ قانون منع نہیں ہے. کیا قانون منع ہے کیا اس کے لیے؟ ناجائز بھی نہیں ہے، شرعاً بھی ناجائز نہیں ہے، بشرطے کہ وہاں فوٹو نہ لگی ہو اور باجا نہ بج رہا ہو اور کوئی ایسی خرافات نہ ہو. ایسی خرافات مطلب یہ ہے کہ وہاں اختلاط نہ ہو،
اختلاف زن و مرد کا نہ ہو اور فساق فجار کا نہ ہو تو جائز ہے پینا نا. لیکن ایک نہایت متقی پرہیزگار مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے مناسب ہے نا. جب دنیا دار جو ہے اور دنیاوی لحاظ سے اس کو جب منصب حاصل ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے, وہ نہیں سمجھتا, اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. تو یہ بھی ان کی شان تو نہیں ہے کوئی, اس لیے کہ شان جس دن اپنی سمجھے کہ معاملہ ختم ہو جائے گا تب سے توا ختم. لیکن ان کے طرز وہ رہائش, ان کی طرز زندگی کے مناسب نہیں ہے. یہ سب باتیں, یہ مثال میں نے کیوں دی, اس لیے دی کہ یہ مباح کر لیتے ہیں, مطلب چائے پی لیتے ہیں مثال کے طور پر, درمیانے درجے والے گناہ کام نہیں کرتے. ہاں بازار بدرا نہیں پیتے تب تو اس میں نہ رہ جائیں گے, تب تو ظالم نسیم ہو جائیں گے. اور تیسرے درجے کے تیسری قسم وہ ہے کہ جو فرائض بھی ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ نوافل اور سنن کا بھی اہتمام کرتے ہیں, جو حرام اور مکروہ بھی بچتے ہیں لیکن بہت سے مباحات سے بھی بچتے ہیں. مثلا جیسے میں نے بات بتائی کہ بہت سے مباحات سے بھی بچتے ہیں. یہ سابقون بالخیرات باذن اللہ ہیں, یہ اللہ کے توفیق سے نیکیوں کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں, ترقی کرے چلے جا رہے ہیں. حضرت محمد بن حنفیہ کا غالباً قول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امت مرحومہ ہے. جو امت مرحومہ, آج کل تو مرحوم کس کو کہہ دو تو لڑائی ہو جائے کہ ہم زندہ ہم کو مرحوم کہہ رہے ہو, اب وہ امت ہی کو مرحومہ کہہ رہے ہیں. کیا ساری امت مر گئی ہے کیا؟ مرحومہ مانے جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہے, رحمت فرمائی, یہ امت مرحومہ ہے. اور اس امت مرحومہ کے تینوں طبقے فرد ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا اس کا مطلب, تو انہوں نے فرمایا بھائی سابقون بالخیرات تو وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے اور وفات پا گئے اور ہم ان کو جنت کی بشارت دی. اور مقتصد درمیانی درجے والے وہ ہیں جو آپ کے بعد زندہ ہیں, آپ کے صحابہ میں سے. اور ظالمون لنفسہ وہ لوگ جیسے ہم تم, جیسے یہ تو ان کی تواضع تھی, ورنہ وہ تو اعلیٰ درجے کے لوگوں میں ہیں. ان کی تواضع تھی. یہی سبق ملتا ہے کہ ہمارے یہ بزرگ, یہ ہمارے جو نمونہ ہیں, یہ اپنے کو کس طرح سمجھا کرتے تھے, اور ہم 2 رکعت اشراق پڑھ کے اپنے کو کیسا سمجھنے لگتے ہیں. اور کہیں اس کے ساتھ مہینہ 50 روپیہ صدقہ کر دیتے ہیں تب تو کچھ پوچھنا ہی نہیں, عثمان غنی بھی سمجھنے لگتے ہیں اپنے کو, سب کچھ ہو جائے. تو کتنی بڑی یہ فضیلت کی بات ہے اس امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کا وارث بنایا اس امت کو, اور یہ فرمایا کہ ہم نے اس وراثت کے لیے ان کو چن لیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی یہ 3 قسمیں ہیں, اور یہ تینوں قسمیں مجموعی طور پر وارث ہیں کتاب کی, لیکن علماء اس میں اصل ذمہ دار ہیں. جیسا کہ حدیث سے صراحت ملتی ہے, اشارہ نہیں صراحت, کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء نے وراثت میں علم چھوڑا ہے, جو علم حاصل کر لے گا اسی کو عالم کہتے ہیں. تو یہ لوگ جو نیکیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں, گناہوں سے بھی بچتے ہیں, حتیٰ کہ بعض مباحات سے بھی بچتے ہیں, یہ تو وہ ہیں جو جنت میں بلا حساب کتاب داخل کر دیے جائیں گے. اور جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں, جو فرائض اور واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں, ان کا ہلکا پھلکا حساب ہوگا. اور جو ظالم نفس ہی ہیں کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, کہ کچھ عمل صالح ہے, کچھ برائیاں بھی ہیں. ان میں سے کچھ کی کسی کی شفاعت سے اور کسی کو محض فضل خداوندی سے اللہ جس کو چاہے گا, اور باقی کا حساب کتاب ہوگا. اور پھر پٹائی کے بعد آخر میں یہ بھی نکال کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اس لیے کہ امت مرحومہ ہے. لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ اس سب کے لیے شرط یہ ہے کہ رخصتی ایمان کے ساتھ ہوئی ہو.
اگر اس دنیا سے ایمان لے کر گیا ہے تب یہ سب کچھ ہے. گرین کارڈ ہونا ضروری ہے. اگر گرین کارڈ نہیں ہے تو پھر جہنم سے خلاصی کا کوئی راستہ نہیں ہے. فرماتے ہیں هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے. یہ تو بہت بڑا فضل، ظاہر اس سے بڑا فضل کیا ہوگا. ایک تو اتنی بڑی چیز کا وارث بنایا، دوسرے اس میں یہ 3 قسمیں ہو گئی تو ان 3 قسموں کے لیے بھی یہ بتا دیا. ایک نقطہ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے ظالموں کا ذکر کیا جو خطرہ، اس لیے کہ یہ تعداد میں زیادہ ہیں. پھر اس کے بعد درمیانی جو صرف واجبات فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں ان کا ذکر کیا. یہ سے ان کے تعداد ان سے کم ہیں. یہ باقی وہ کہ جو بالکل کھڑے ہیں ہر طرح سے، کہ فرائض کے ساتھ سنن اور مستحبات کی بھی رعایت ہے اور گناہوں کے سے بچنے کے ساتھ بعض مباحات سے بھی اجتناب اور پرہیز ہے. ان کی تعداد اور کم ہے. تو اس ترتیب سے اس کا ذکر کیا. یہ اس فضل کبیر کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جنات و عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات، ہمیشہ رہنے والے باغات، یعنی باغات ہی ہمیشہ بھی رہیں گے، باغ ہی رہیں گے. یہ نہیں کہ امرود کا موسم ختم ہو گیا تو اب امرود کا وہ پتیاں نظر آ رہی، پھل نظارت ہے. یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے وہ اس میں سونے کے کنگن اور موتی. ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا. کس کا؟ جنتیوں کا. جن جنت میں پہنچ جائیں گے تو تینوں کو جنت برابر تو نہیں ملے گی، لیکن جب مل جائے گی تو ہر جنت کے لحاظ سے جو وہاں کی فیسلٹیز ہیں وہ ملیں گی، ہے نا. سیکنڈ اے سی میں جو فیسلٹی ہے وہ اس میں نہیں ہے نا، وہ جو اس میں فرسٹ میں ہے وہ سیکنڈ میں تو نہیں ہے، جو سیکنڈ میں ہے وہ تھرڈ میں تو نہیں ہے، لیکن ہے تو اسی ہے سب. اسی طرح سے جو فرسٹ کلاس جنت ہے جو اس میں جائے گا وہاں کی سہولیات نعمتیں ملیں گی اسی ترتیب کے ساتھ. اور وہاں جنتی جو مرد ہیں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اس لیے کہ اس کی جنتیوں کا ذکر چل رہا ہے نا. مرد ہی تو ہیں، عورتیں بھی ہیں تو عورتوں کو پہنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہی رجھی رہتی ہیں، لیکن مردوں کو پہنایا جائے گا. ہر جگہ کا دستور الگ الگ ہے، ہر جگہ کا دستور الگ الگ ہے، اور ہر طبقے کا دستور الگ الگ ہے. بہت سے شاہان عجم سونے کے کنگن اور جواہرات کے تاج اور کانوں ہاوروں اور گلے کے زیورات پہنا کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لڑکے نوجوان اپنے ثروت اور مالداری کی نمائش کے لیے سونے کے چین پہنتے ہیں، حالانکہ بے چین رہتے ہیں. چین دکھانے کے لیے پہنے رہتے ہیں کہ ہم بہت لکھپتی ہیں، کروڑپتی ہیں، لیکن دل سے بے چین رہتے ہیں. اور جو بے چین رہتا ہے وہ چین میں رہتا ہے. تو وہاں کا دستور یہ ہے، وہاں اچھا لگے گا، اور ہو سکتا ہے وہاں مردانہ قسم کا زیور ہو کوئی، اب ہمیں کیا پتہ ہے، اس لیے کہ دیکھا تو نہیں، وہ تو وہیں چلنے کے بعد پتہ چلے گا. دیکھتے نہیں آج کل رنگ برنگ کے کرتے لوگ پہننے لگے ہیں، اسی کپڑے کا عورتیں جمپر بنا لیتی ہیں، اسی کپڑے کا کرتا سلا لیتے ہیں. تو کپڑا تو ایک ہی ہے نا، رنگ بھی ایک ہی ہے، کٹنگ سے معاملہ مردانہ زنانہ ہو جاتا ہے نا حافظ جی. تو سونے کے کنگن ہوں گے، مردانہ کنگن ہوں گے، وہ زنانہ دوڑے ہوں گے. جیسے مردانہ جوتا اور زنانہ جوتا. پہلے لوگ عورتوں کے جوتا کو جوتی کہتے تھے،
اب عورتوں کو پسند نہیں کہ ہماری جوتا کو جوتی کہا جائے، ان کی بھی ناک بڑی ہو گئی ہے، اس لیے وہ بھی اپنی جوتی کو جوتے کہتی ہیں۔ آپ سمجھ میں آئی نہیں؟ جیسے عورتیں یار وار سے کہنے لگی ہیں نا، ویسے جوتا بھی ہو گیا، جوتی نہیں رہ گئی۔ تو مردانہ کنگن ہوگا تو اس میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ یہ سب باتیں اس لیے کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، صاحب بتائیے وہاں جنت پہنچ جائیں گے تو یہ صاحب ان کو سونا پہنایا جائے گا، تو آپ کو کیوں تکلیف ہے بھائی؟ وہ مردانہ کنگن ہوگا، ولولوا اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس جنت میں ریشم کا ہوگا۔ یہاں مردوں کے لیے ریشم حرام، وہاں ریشم اسباب زینت اور آرائش میں اور مقام نعمت اور تعیش میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو دنیا میں ریشم پہن لے گا اس کو جنت میں ریشم نہیں ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس نے دنیا میں ریشم پہنا، اگر وہ ایمان پر مرا ہے اور پٹائی کے بعد جنت میں گیا بھی تو اسے جنت کی اور نعمتیں مل جائیں گی، یہ ریشم نہیں ملے گا اس کو کہ وہیں پہنچ چکے ہو نا، اب یہاں کا پہنو گے جاؤ۔ یہ بیچارے یہ وارثین کتاب جو اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، جن کی یہ 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، یہ جو جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس دنیا میں بہت کچھ جھیلا تھا انہوں نے، اس دنیا میں بہت کچھ جھیلا تھا انہوں نے، اور پھر میدان حشر میں بھی وہ بہت کچھ جھیلا۔ میدان محشر تو میدان محشر ہے ہی ہے نا وہ، تو جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، تو کہیں گے تمام تعریفیں شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے اس غم اور تکلیف کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا پروردگار بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت قدرداں ہے، کہ ہم تو کھوٹے سکے لے کر آئے تھے لیکن اس نے ایسی قدردانی کی کہ ہمیں ابدی جنت عطا فرما دی۔ ہم جو کچھ بھی یہاں سے لے کر جائیں کھوٹا ہی ہے، لیکن اس نے ایسی قدردانی کی کہ ہمیں یہاں یہ ابدی نعمتیں عطا فرما دی۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، وہ اللہ جس نے ہم کو ٹھہرنے کی گھر میں، ہمیشہ رہنے والے گھر میں اتارا اپنے فضل سے۔ وہاں جا کر آنکھ کھل جائے گی نا، اسے وہ نہیں کہے گا کہ ہماری عبادت سے، ہمارے علم سے، ہماری محنت سے، نہیں، وہاں کہے گا ہم اپنے فضل سے ہم نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں اتار دیا۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، ہمیں نہ ہمیں یہاں کوئی مشکل چھوئے گی اور نہ کوئی تھکان اور تھکاوٹ ہوگی۔ یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو اہل ایمان ہیں، جو اس کتاب کے وارث ہیں اور اس کتاب کے وراثت کا جنہوں نے اپنے اپنے ہمت، حوصلے، استعداد اور صلاحیت کے لحاظ سے حق ادا کیا۔ والذین کفروا لهم نار جہنم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یغضی علیہم فیموتوا، ان کو موت بھی نہ آئے گی کہ مر جائیں، موت چلائیں گے۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ جہنم کے عذاب میں سے کچھ ان کو ہلکا کیا جائے گا کہ ہلکا ہی کر دیا جائے۔ موت چلائیں گے، کہتے ہیں نا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ جی یہی پیش نظر نہیں ہمارے، یہی پیش نظر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، ساری گڑبڑی یہیں سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ موت بھی نہ آئے گی ان کو، اور جو عذاب مل رہا ہے وہ بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، ہم ہر ناشکرے کو، ہر انکار کرنے والے کو، ہر کافر کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ ان کے جرم کی سزا ہے۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہاں وہ چلائیں گے، چیخیں گے،
ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دیجئے، تو ہم جو کچھ کرتے تھے اب اس کے بجائے نیک عمل، اچھا عمل کریں گے۔ اب ہم اچھا عمل کریں گے، نکال دیجیے یہاں سے، دوبارہ بھیج دیجیے تو اچھا عمل کریں گے۔ ارشاد ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر، اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں جس کو سمجھنا ہوتا سمجھ لیتا، جس کو نصیحت حاصل کرنا ہوتا نصیحت حاصل کر لیتا۔ اتنی زندگی جو دی تھی نا، مراد بلوغ کی عمر ہے۔ کسی نے 17 سال کہا، کسی نے 18 سال کہا، کسی نے 60 سال کہا، کسی نے 70 سال کہا، کسی نے 40 سال کہا، یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن سب کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ بلوغ سے لے کر جو اگر علامتیں بلوغ کی نہ ظاہر ہوں تو قمری سال سے 15 سال کی عمر ہے، اس وقت سے لے کر جتنی بھی زندگی جس کو ملی، 70 سال 80 سال 60 سال جتنی بھی جس کو ملی، اتنی عمر ہم نے تم کو دی تھی۔ بلوغ سے پہلے کا تو حساب ہے نہیں، حساب تو اس کے بعد ہی کا ہے۔ تو اتنی عمر، اتنی زندگی ہم نے تم کو دی تھی، اگر چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے۔ تم دنیا کے واقعات کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور یہی نہیں وجاءکم النذیر، اتنی عمر ہی نہیں دی بلکہ تمہارے پاس ڈر سنانے والے بھی آئے، نذیر بھی آئے، ڈر سنانے والے بھی آئے، پیغمبر بھی آئے اور آتے رہیں۔ اچھا، پیغمبروں کا قیامت کا سلسلہ بند ہوا تو نابین پیغمبر رہے جو تمہیں ڈر سناتے رہیں، وارننگ دیتے رہیں، تنبیہ کرتے رہیں۔ تو اب دوسری عمر کیا مانگتے ہو؟ اگر تمہیں سمجھنا ہوتا تو وہ عمر تو کافی تھی سمجھنے کے لیے کہ اتنی عمر بھی تھی، اتنا موقع بھی تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ تنبیہ کرنے والے بھی لوگ موجود تھے، نذیر ڈر سنانے والا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ڈر سنانے والے سے صرف پیغمبری نہیں مراد ہیں، بلکہ سفید بال، جب بال میں سفیدی آ گئی تو اس نے بتا دیا کہ اب سمجھ جاؤ، دل بھی سفید کرنا شروع کر دو۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ زندگی کا ہر نشیب و فراز، صحت مند تھے بیمار ہو گئے، خوشحال تھے بدحالی کے شکار ہو گئے، عافیت میں تھے کچھ پریشانی مبتلا ہو گئے، یہ حالات کا اتار چڑھاؤ اور یہ نشو و فراز، یہ سب نذیر ہے، یہ سب نذیر ہے، ڈر سنا رہا ہے، وارننگ دے رہے ہیں، یہ سب تنبیہ کر رہے ہیں، لیکن تم نہیں سمجھے، تم نہیں سمجھے۔ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ ہر قدم پر تنبیہات موجود ہیں۔ بینائی کمزور ہو گئی، اس ہاتھ سے 20 کلو اٹھا لیتے تھے، 10 کلو اٹھانا مشکل ہے، پیدل چل لیتے تھے 2-4 کلومیٹر، اب مسجد تک جانا مشکل ہے، سائیکل چلا لیتے تھے 10-20 کلومیٹر، اب موٹر سائیکل میں بیٹھ کے بھی اتنی دور جانا مشکل ہے، موٹر سائیکل سے چل لیتے تھے 40-50 کلومیٹر، اب 4 ویلر بھی اتنی دور چل کے جاتے ہیں تو کمر اور پیٹھ میں درد ہونے لگتا ہے۔ 3 گھنٹہ بیان کر لیتے تھے، اب 1 گھنٹہ بولنے کے بعد پسینہ آ جاتا ہے یا پسینہ چھوٹ جاتا ہے، جو چاہے یہی کہہ لیجیے۔ میں نے خود رات بھر بیان کیا ہے، اب آپ دیکھتے ہیں گھنٹہ سوا گھنٹہ میں حالت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ سب نذیر ہیں، یہ سب تنبیہات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم اپنے حالت کو سنوارو، تم توبہ کی طرف آؤ، لیکن تم نے ان تمام تنبیہات سے منہ موڑا،
پیغمبر کی بات نہیں مانی، ان کے نائبین کی تنبیہات پر غور نہیں کیا، خود تمہارے اوپر جو حالات آتے رہے اور تمہارے سامنے جو حالات گزرتے رہے ان سے تم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، اب یہ کہتے ہو کہ ہم کو دنیا میں بھیج دیجئے، جنت جہنم سے نکال دیجئے، ہم اچھے بن جائیں گے، ہم اچھے بن جائیں گے۔ دیکھتے نہیں آپ کتنے لڑکے ایسے ہیں کہ کسی پرچہ میں فیل ہو جاتے ہیں یا نمبر بڑھانے کی دوبارہ امتحان دیتے ہیں تو اور کم نمبر آ جاتا ہے۔ کئی لڑکے اسے پھنس چکے بیچارے کہ نمبر بڑھوائیں گے، اور جب دوبارہ اس پرچے کا امتحان دیا تو اور کم آ گیا، ہے نا۔ تو یہاں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا، وہ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ میں تو جانتے ہیں نا کہ اس کے بعد بھی اگر ہم تم کو دوبارہ بھی بھیج دیں گے تو کیا کرو گے تمہارا طور طریق کیا ہوگا؟ تو ہم نے اتنا موقع تمہیں دیا، اب موقع نہیں ہے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب مزہ چکھو سزا کا، اس لیے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، اور وہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دل کی باتوں کا بھی جاننے والا ہے، سب پتہ ہے اسے تم کس دل سے کہہ رہے ہو اور جاننے کے بعد کیا کرو گے اسے سب خبر ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہستی ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، جانشین بنایا۔ خلائف خلیفہ کی جمع ہے، خلیفہ ایک کی جگہ جو دوسرا آ جاتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں، ایک کی جگہ جو دوسرا آ جائے اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ اور ایک خلیفہ تصوف والا ہے، وہ بھی اسی معنی کر ہے کہ پیر صاحب نے اپنی جگہ اس کو بنا دیا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں ہماری جگہ یہ کام تم کرو گے۔ ایک نسل تھی ختم ہو گئی، لیکن دنیا میں سناٹا نہیں چھایا نا، دیکھو 2 سال میں کتنے لوگ مر گئے۔ ہماری اس مجلس میں آنے والے لوگوں میں سے کئی چہرے نہیں ہیں، کئی چہرے نہیں ہیں۔ کسی شہر میں جانا ہوتا ہے جہاں پہلے تعلقات رہے ہیں، اب جاتے ہیں تو ملاقاتی ملتے ہی نہیں، نئے چہرے آتے ہیں سامنے۔ لیکن نہ گھر خالی ہے، نہ سڑک خالی ہے، اور نہ زمین خالی ہے، اس لیے کہ گیا تو دوسرا آ گیا۔ دادا مرے تو 10 پوتا چھوڑ کے مرے، تو کہاں تک خالی ہو؟ کہاں خالی ہوگا بھائی؟ ایک دادا مرے تو 10 پوتا جب چھوڑ کے مرے ابرار بھائی تو کمرہ بڑھ گیا نا۔ یہ کس نے کیا؟ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہستی ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین بنائے، انہیں آباد کیا زمین میں، تو تمہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن اب 2 راستے تھے، ایک شکر کا اور ایک ناشکری کا۔ تم نے ناشکری کیا تو فمن کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا تو اس کے اوپر اس کے کفر کا وبال پڑے گا۔ ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے پاس ناراضگی ہی میں اضافہ کرتا ہے، اور کافروں کا کفر خسارہ و نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ سب وعیدیں سنائی جا رہی ہیں، ڈرایا جا رہا ہے۔ کفر کے معنی ناشکری کے بھی ہیں، اس لحاظ سے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، اہل ایمان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کر کے کہیں ہم کسی بھی درجے میں کفر کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ہیں جس کا انجام خسارہ ہے۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ کیا تم نے اپنے ان ساجداروں کو جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، دیکھا ہے؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کتنا حصہ پیدا کیا ہے۔ یہ ساری زمین تو ہم نے پیدا کی، انہوں نے کتنا پیدا کیا؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ ابا نے 3 کمرہ بنوایا تھا، ان کے بعد ہم نے بھی کمرہ ہم نے مزید بنوا دیا۔ تو
اللہ میاں نے اتنی دنیا بنائی تھی، اتنی زمین، تو تمہارے ان معبودوں نے کیا بنایا؟ کوئی امریکہ کے بغل میں ایک نیا امریکہ بنوا دیا، ہندوستان کے بغل میں کوئی نیا ہندوستان بنوا دیا، تو ذرا دکھاؤ تو کہاں بنوایا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یہ آسمان میں ان کے لیے کوئی ساجھا ہے کہ اکیلے اللہ نے نہیں بنایا بلکہ یہ سب مل کر چھت اٹھائے تھے؟ یہ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یہ تو عقلی دلائل ان سے مانگے جا رہے ہیں کہ عقل سے سوچو اور نقل بھی یہ بتاؤ کہ کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے کہ ان لوگوں نے بھی زمین کا کچھ حصہ بنایا ہے، زمین کے اور آسمان کو بنانے میں کچھ ان کا بھی ساجھا رہا ہے؟ بل یعید الظالمون بعضهم بعضا الی غرورا، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو دھوکے ہی کا وعدہ کیا کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود غرور نفس میں مبتلا ہیں اور دوسرے کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یا آسمان اور زمین، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو ٹلنے سے تھامے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا حکم ہے، نہ آسمان ٹل رہا ہے نہ زمین ٹل رہی، ذرا سی کہیں جنبش بحکم الہی آ جاتی ہے تو کہتے ہیں زلزلہ آ گیا، وہی تباہی آ گئی۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر یہ دونوں ٹل جائیں تو اللہ تعالیٰ کے بعد کون انہیں تھام سکتا ہے؟ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے بردبار ہیں، بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، اس لیے تمہاری ساری بدتمیزیاں سنتے ہیں، تمہارا سارا کفر سارا شرک سنتے ہیں، لیکن اپنی بردباری سے فوراً عذاب نہیں دیتے، اور مغفرت کرنے والے اتنے ہیں کہ ان سب بدماشیوں کے بعد بھی اگر تم توبہ کر لو اور مغفرت چاہو تو معاف کر دے گا وہ۔ اب خاص طور سے روئے سخن مشرکین مکہ کی طرف ہے، یہ یہود و نصارہ سے کہا کرتے تھے کہ تمہارے پاس تو نبی آئے، ہمارے پاس بھی اگر کوئی نبی آیا تو ہم مان کر دکھا دیں گے، ہم مان کر کے دکھائیں گے کیسے نبی کی بات مانی جاتی ہے، کیسے رسول کے کہنے پہ چلا جاتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، یہ بڑی زوردار قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی نذیر آیا، کوئی نبی آیا، کوئی پیغمبر آیا تو یہ امتوں میں سے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ لیکن فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، جب ان کے پاس نذیر آ گیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرنے کے لیے تشریف لے آئے، تو ان کی نفرت میں اضافہ ہو گیا، نفرت بڑھ گئی۔ استکباراً فی الارض مکر سیئ، کیوں؟ زمین میں تکبر کرتے ہوئے اور بری تدبیروں کو کرنے کے لیے۔ یہ سب نفرت کیوں بڑھی؟ تکبر کی وجہ سے۔ ان کو ہم مان لیں تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ان کو ہم مان لیں تو چھوٹے ہو جائیں گے، اور یہی نہیں، ان کے خلاف بری بری سازشیں کرنا، اتنی ہی بس نہیں کیا کہ نہیں مانا، بلکہ ان کے خلاف بدترین سازشیں بھی کرنی شروع کر دی۔ یہ انبیاء کی اتباع سے عار، یہ ان کے کفر کا سبب بنا اور یہ ان کی گمراہی کا سبب بنا۔ یہی چیز آج بھی ہو رہی ہے کہ انبیاء کی تعلیم کیا تھی حقیقی معنوں میں، یہ تو نائبین انبیاء ہی بتا سکتے ہیں۔ اب نائبین انبیاء ہیں علماء، لیکن آپ کے پاس ہے سفاری سوٹ اور علماء کے پاس ہے لنگی کرتا، اس لیے آپ کو لنگی کرتا والے کی بات ماننے سے عار آتی ہے۔ آج بھی یہی بات ہے کہ اتباع علماء سے عار ہے، ان کو اتباع انبیاء سے عار تھا، اس لیے گسند بھی موجود تھے۔ آج نائبین نبی علماء حق کی شکل میں موجود ہیں، تو آج لوگوں کو اتباع علماء سے عار ہے۔ ہم سفاری سوٹ میں سفاری کار پر چلتے ہیں، یہ لنگی پاجامہ کرتا پہن کے بہت سے بہت ای رکشہ پر بیٹھتے ہیں، تو اس لیے علماء کی اتباع سے عار آتا ہے۔ اس چیز نے گمراہی میں ڈال رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے زیادہ پتے کی بات کون بتائے گا؟ جانتے ہیں کہ حق ہے، یہ جانتے ہیں کہ بات صحیح ہے،
لیکن اسے نہیں مانتے. حد ہے، اتنی حد ہے کہ مقتدی چاہتے ہیں کہ امام ہماری رائے کے مطابق سورہ پڑھا کریں. جی میں ایسی تھوڑی آنکھتا ہوں، لوگ آ کے بتاتے ہیں واقعہ. کئی دفعہ کہا ان سے کہ سورہ نہ پڑھا کر وہی پڑھے جاتے ہیں. اب بتائیے، تو مقتدی تو 25 کی ہیں، کہاں سے بیچارہ 25 سورہ روزانہ پڑھے؟ آپ کے کہنے پہ چلے گا؟ وہ مجبوری ہے، ورنہ کہیں کہ ہم تب رکوع کریں، بولا اگر تب رکوع کرنا تب آپ لوگ رکوع کریں، لیکن یہ مجبوری ہے. مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے، نماز نہ ہوگی. اصل میں اتباع سے آ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ جانتے نہیں حق بات کو. کون نہیں جانتا کہ بے پردگی میں مفاسد اور خرابیاں ہیں، فساد پھول رہا ہے، اور پردہ کرنے میں حفاظت ہے. کون نہیں جانتا؟ اندھا بھی جانتا ہے اس بات کو. اندھا بھی جانتا ہے جو نہیں دیکھتا بے پردگی کیا چیز ہے، پردہ کیا، وہ بھی جانتا ہے اس حقیقت کو. لیکن حق بات جانتے ہیں، مانتے نہیں. حق بات جانتے ہیں، مانتے نہیں. ضد ہے جناب شیخ تقدس معاب میں. بات یہ ہے. تو ٹھیک ہے، یہ سازشیں کر سکتے ہیں، کر لیں، لیکن اس کا انجام یہ ہے کہ بلا یحیق المکر السیء الا باہلہ. یہ بری سازش، یہ بری تدبیر اپنے کرنے والے ہی پر پڑتی ہے، اسی کو گھیرتی، اسی پہ پڑتی ہے. چاہ کندہ چاہ درپیش، جو کنواں کھودے گا وہی گرے گا. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَىٰ سُنَّةِ الْأَوَّلِينَ. یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر اگلے لوگوں کے دستور کا. اگلے لوگوں کا دستور کیا تھا کہ ان امتوں نے جب اپنے پیغمبروں کے خلاف سازشیں کی، ان پر ظلم کیا، ان کی بات نہیں مانی، کفر اصرار کیا، برابر یہی کرتے رہے، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ برباد کر دیا. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تو تم ہرگز نہ پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے دستور میں کوئی تبدیلی. تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ اب عذاب نہ آئے، عذاب کی جگہ ان کو نعمتیں مل جائیں. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اور تم ہرگز نہ پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے دستور میں کوئی پھر جانا. پھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ مجرموں کے بجائے سزا پھر کر کے غیر مجرموں کو مل جائے اور مجرموں کو انعام مل جائے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. کیا لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ یہ خطاب اولا تو اہل مکہ کو ہے جو تجارت پیشہ تھے اور تجارت کے لیے شام و یمن کا سفر کرتے تھے، اور راستے میں کھنڈرات معذب قوموں کے امتوں کے ملتے تھے. اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ کیا زمین میں یہ لوگ چہرے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْ قُوَّةٍ. اور وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے. اور اب تو انجام دیکھنے کے لیے چلنے پھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کے جیب میں ڈبیا ہے اسی بٹن دبائیے تو انجام سمجھ نظر آ جاتا ہے سامنے. اور پرانا والا بھی اور نیا جو تازہ انجام ہو رہا ہے وہ بھی، کہ کیسے کیسے ذہین و قابل لوگ اور کیسے کیسے طاقت اور قوت کے غرور میں سرشار لوگ، معلوم ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے ہارٹ اٹیک پڑ گیا، یہی نہیں پتہ چلا کہ کیسے موت آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا کیسے تباہی آ گئی. ایسا دماغ خراب ہوتا ہے کہ خود اپنا نقصان اپنے ہی ہاتھ سے کرتے ہیں، اپنا مکان اپنے ہاتھ سے گراتے ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ بَلَا. پھر اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس کو ہرا سکے، عاجز کر سکے. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. بے شک وہ بہت علم والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے. تو اس علم و قدرت کا بظاہر تقاضا یہ تھا کہ جیسی یہ سب شرارتیں کر رہے ہیں ویسی اللہ میں پکڑ لیں ان کو اور مبتلا سزا کر دیں، عذاب میں مبتلا کر دیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے خلاف ہے، اس کی حکمت کے خلاف ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ.
اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ قیامت تک یہ دنیا چلتی رہے اور آباد رہے. جیسے آپ نے کوئی کارخانہ کھولا اور اس میں آپ نے 100 کاریگر رکھے، جس میں کاریگر بھی، مینیجر بھی ہے، اکاؤنٹنگ سب ہے. اب اس میں 100 میں کوئی بہت کاہل ہے، کوئی بہت تیز ترار ہے، کوئی بہت ایکٹیو اور سرگرم ہے، کوئی ایسا ہے کہ آگے سوتا ہی رہتا ہے، کوئی ایسا جھگڑا بھی کرتا رہتا ہے، نہ خود کرے کام نہ دوسروں کو کرنے دے. ایک سے ایک پھر 3 بھی ہیں. اب معلوم ہوا کہ فتنوں کی تعداد 60-70 ہو گئی اور صحیح کم ہی بچے. اگر ان سب کو آپ نکال دیجیے دوسرا ملے گا نہیں، اور دوسرا ملے گا بھی تو بھی نہیں کرے گا، تو اب نتیجہ یہ ہوگا کارخانہ ہو جائے گا بند. کارخانہ اگر آپ کو چلانا ہے اسی طرح چلاتے رہنا، پٹاٹ ڈپٹ یہ وہ سب کرتے رہیے، مار پیٹ، تو کارخانہ چلتا رہے گا. اگر آپ سب کو جو شرائط کو نکال باہر، جو شرائط نکال باہر، تو ایک دن معلوم ہے سب بند ہو جائے گا. اسکولی ہی ہے، کالج ہی ہے. اب اتنے لڑکے اسٹرائک سب کو نکال باہر کر دو، تمہاری یونیورسٹی بند. تو سب کو تو نہیں نکالتے ہیں نا، کبھی کبھی کسی کی کان پکڑ کی گوشمالی ہو جاتی ہے، کان پکڑ لیتے ہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑتا، ان کی پکڑ دکڑ کرتا، تو اس زمین کی پیٹھ پر ایک جاندار نہ رہتا. اس لیے کہ سبھی تو ویسے ہیں، سبھی تو ویسے ہیں. کون ایسا ہے؟ ایسے تو بہت کم ہے نا. تو اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں پر ان کی پکڑ کرتا تو اس زمین کی پیٹھ پر کوئی جاندار نہ رہتا. سب ڈالاف ہیں. اور پھر تھوڑے سے جو ایمان والے لائق لوگ ہیں اس تھوڑے سے کیا آبادی ہوگی. لہذا اللہ نے ان کو اٹھا لیتے، ان کو بھی آؤ تم لوگ جنت میں سب جائیے. کسی شہر میں صرف اگر پڑھے لکھے لوگ رہیں، صرف سب اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ رہیں، کہ شہر میں صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ رہیں گے اور کوئی نہیں رہے گا، تو وہ شہر چل نہیں سکتا. دنیا کا معاملہ یہی ہے. کون کپڑا دھوئے گا، کون پنچر بنائے گا، کون ہوا بھرے گا، کون جھاڑو لگائے گا، کون صفائی کرے گا، ہے نا. باتھ روم پھنس گیا تو اس کو صاف کون کرے گا. اس لیے کہ سب تو ناک والے ہیں. کارخانے عالم چلانے کے لیے سب کی ضرورت ہے. بھینس کی بھی ضرورت ہے، گدھے کی بھی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ مچھر کی بھی ضرورت ہے، سانپ بچھو کی بھی ضرورت ہے اس کارخانے عالم کو چلانے کے لیے. یہ ایک الگ بات ہے کہ سب کا انجام الگ الگ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کارخانے عالم کو بنایا ہی اسی ترتیب سے ہے. اس لیے یہاں عمل کا موقع ہے، جو بھی عمل کر لو. اور فوراً سر پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ فوراً سر پکڑ اگر ہو جائے تو پھر کام چل نہ پائے گا اس دنیا کا. کیونکہ اس دنیا کا مزاج حق تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے. اب آپ یہ کہیں ذرا اس طرح بھی بنا سکتے تھے، ہاں ٹھیک ہے بنا سکتے تھے، لیکن نہیں بنایا انہوں نے نہیں بنایا. وہ مالک بخار ہیں. آپ اپنی بیوی سے نہیں کہہ سکتے کہ تم نے آج کھچڑی کیوں بنا دیا. کہے گی بہت شوق ہے، جا پکا لو بریانی. بیوی سے بولنے کی ہمت نہیں اللہ میاں کے سامنے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں سے تماچا جلدی سے نہیں آتا، اللہ نے مہلت دیا ہے. اور بیوی تب تو اس کو نقاب و برقع پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا چل دے گی. بیگ اٹھایا ٹانگا 9 to 11 جائیے. پہلے تو کوئی نقاب کا پہننے دیر لگتی تھی نا، اب وہ نہیں بات رہ گئی. اسی بات کو فرما رہے ہیں وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ تعالیٰ گرفت کرتا، پکڑ کرتا لوگوں کی ان کے کرتوتوں پر، تو اس کی پیٹھ پر ایک جاندار نہ رہ جاتے. ایمان والے تھوڑے سے ہیں، اللہ نے ان کو اس دنیا میں رکھ کے کیا بلا لیتے، آئیے ہاں آپ کے لیے تو سب ہے وہاں. وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. لیکن اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک، جو اللہ کے علم میں ہے وہ مقررہ وقت.
تو ہمیں بتایا نہیں گیا. اتنا بتا دیا گیا ہے کہ دنیا ختم ہوگی, قیامت آئے گی, سور پھونکا جائے گا. کب سور پھونکا جائے گا تو ہمیں بتایا نہیں گیا. یہی ان کا بہت بڑا کرم ہے کہ یہ بتا دیا انہوں نے. یہی ان کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ ایسا ہوگا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. تو جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں, دیکھ لیں گے, اور ہر ایک کا حساب اس کے عمل کے مطابق کر دیں گے. وہ جزا اور پاداش کی جگہ ہے, وہ جزا کی بھی جگہ ہے, وہ جزا کی بھی جگہ ہے اور سزا کی بھی جگہ ہے. یہاں پر سورہ فاتر ختم ہے. اب اس کے بعد سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اس کی شروعات ہوگی, اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, صحت رہی, عافیت معاملہ رہا. سورہ یاسین کی تفسیر اس لیے بھی سننا چاہیے کہ دیکھیں تو نا قرآن کے دل میں کیا ہے. آپ کسی کا دل دیکھنا چاہتے ہیں نا, تو قرآن کا دل بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا ہے اور اس کے فضائل ہیں. اب وہ سب اسی وقت بیان کیے جائیں گے. ابھی بیان کرنے کا موقع یہ نہیں ہے. جب اس کی شروعات ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن حقائق کو بیان فرمایا ہے ان آیات میں, ان حقائق پر ہمیں قلبی یقین اور دلی ایقان حاصل ہو جائے, اس طرح سے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں تبدیلی رونما ہو, تبدیلی پیدا ہو, آخرت کے مناظر ہمارے پیش نظر ہوں, اس طرح پیش نظر ہوں کہ اس کی وجہ سے ہم برائیوں سے بچنے لگیں. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمیں وارث بنایا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس وراثت کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم اس کی تعلیمات پر اور اس کی ہدایات پر اس طرح عمل کرنے والے ہو جائیں کہ گناہوں سے باز رہیں, نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہوں. اللہ نے ہمیں ایسا ہی بنایا ہے, ایسا نہیں کہ بغیر بنائے ہوئے حکم دے دیا, لیکن یہ کہ ہمیں ہمت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خود ہمت اور ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. جب کوئی ہمت کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا ما أمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اعذب الكفرة وألق في قلوبهم وخالف بلدهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أنفسنا وارزقنا فيما عندك. اللهم اجعلنا ولا تنقصنا وآتنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارزقنا وارزقنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حالة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغفر لنا من شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغفر لنا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغفر لنا شأننا كله. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال. ربنا تقبل منا إنك صلى الله تعالى خير محمد وعلى